اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ شروع ہو چکا ہے، اور آج جو بندہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے رب کی ذات اس کے نصیب میں لکھ دیتی ہے۔ رمضان کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر حاجت سے نوازا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے اور خالی جھولی لے کر بیٹھتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہوں۔ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، اور رب مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ رب مانگنے والے کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج 15 رمضان المبارک کے دن کا خاص اور شرطی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رمضان کے 15ویں روزے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر کسی کو نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے، ہر کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہر کوئی صبح سحری کرتا ہے، شام میں افطاری کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر رب سے خزانے لوٹتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر دعا پوری ہو جائے، تو آج کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر، صرف ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیے، اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے کر دیکھیے، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فوائد دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم پورا سال اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں۔ رمضان کا 15واں روزہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ کر وظیفے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ کر یہ وظیفہ کر لیا جائے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں رب کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو میرا رب اس پر ایسا رحم فرماتا ہے کہ مانگنے والا مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کا چاند نکلتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ بخشش کا سامان لاتا ہے، اور رمضان المبارک کے 3 عشروں میں پہلا عشرہ رحمت گزر چکا، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ جو لوگ اب تک کسی بھی وجہ سے، کسی بھی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے اعمال نہیں کر سکے، وہ رمضان کے 15ویں روزے کے دن یہ خاص عمل کر لے۔ یہ ایسے شرطیہ کلمات ہیں کہ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو پڑھتا ہے، خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، اور رب کی ذات اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ فرشتے آسمان سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، لیکن اب ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا ہو، تو آج رمضان المبارک کے 15ویں روزے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو صبح تہجد کے بعد پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 15 رمضان کا دن آ جائے تو آپ نے یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔
آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے۔ کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو آج جس کا جو دل کرتا ہے مانگ لو، اس کی نیت کر لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اپنے مقصد کی نیت کرو اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے، اور اب اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ اب رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھنا ہے۔ آج عاجز بن کر، فقیر بن کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے، اور یا رحمانو رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کی 15ویں تاریخ کو یا رحمانو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے منہ سے آنے والی بو مجھے اتنی پسند ہے کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے، مقدروں والا ہے وہ بندہ جو آج یا رحمانو کا یہ وظیفہ کر لے۔ تو پہلے نمبر پر یا رحمانو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہایت توجہ، دھیان اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا وظیفہ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے کم از کم 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران انتہائی ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور ناظرین یہی وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو ہر کسی مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان لالچ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور اعمال کرے۔ تو ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے کہ جس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک قرآن مجید کا ثواب جلد چاہتے ہیں تو 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے، اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رمضان کے مہینے میں اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہو، جلد زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہو تو آپ سورۃ الاخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آج 15ویں رمضان کو یہ 3 اعمال چھوٹے چھوٹے سے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، اور وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر شے، ہر حاجت انشاءاللہ غیب سے پوری کر دی جائے گی، اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران جس حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، اور عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک رب کریم کے پیارے محبوب پر لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہنا ہے،
کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال اور وظائف ضائع ہو جاتے ہیں صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے۔ تو سچی توبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے، اور پھر اتنا مانگنا ہے کہ رب کریم تجھے تیری عظمت کا واسطہ میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کریم انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہم سب کے تمام مسائل حل فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، جاتے جاتے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا رحمانو خیر و برکت کے لیے ضرور لکھتے جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔